پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشنز پر کچھ تحفظات ہیں. تیسری پریس کانفرنس آج کے دن کی. نیر بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں مظفر آباد میں، آپ کو دکھاتے ہیں. آزاد کشمیر کے ان کو خالی نوٹس نہیں لینا چاہیے، اس پہ قانونی کارروائی جو ہے اس کے احکامات کر دیں اور انشور کریں کہ ان گنڈا عناصر کو قانون کے حوالے کیا جائے گا. اور یہ دوسرا انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوا انہی کے حلقے میں LA 31 یونین کونسل ہے کھاوڑا. LA 31 کھاوڑا یونین کونسل ہے کٹ خیل اور لوور کورٹ پولنگ اسٹیشن ہے. اس میں ورکرز نے حملہ کیا، پاکستان پیپلز این کے ورکرز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر پہ، سید مشتاق حسین شاہ صاحب پہ، اور ان کو شہید کر دیا. اور یہ ہے قانون کی بالادستی کا عالم. آزاد کشمیر کے انتخابات میں جبر اور دھونس دھاندلی کے ذریعے یہ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں. ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انہیں عوام نے 2024 میں بھی مسترد کیا، آج بھی آزاد کشمیر میں ان کو عوام مسترد کر لیے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 2021 کے انتخابات میں PMLN کے پاس کتنی سیٹس تھی آزاد کشمیر میں. آج جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی اور پرفارمنس کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملیں گے. دوسری اسی LA 31 میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا. وہ انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے MNA صلاح الدین جنیجو صاحب وہ اس حلقے میں موجود تھے. PMLN کے ورکرز نے فائرنگ کی، اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے. اس کے ساتھ جو اور لوگ تھے 8 لوگ اور زخمی ہوئے. تو یہ اندازہ لگا لیں آپ کہ کس قسم کے انتخابات کراوے جا رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب دیکھ لیں، چیف سیکرٹری صاحب دیکھ لیں، اور ریاست کے دیگر ادارے دیکھ لیں کہ اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے. عوامی رائے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے بڑی مؤثر انداز میں کمپین یہاں کی ہے. اور اگر ہم اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی نون لیگ سے 2021 پہ سیٹیں زیادہ لے سکتے ہیں، آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موقف ہے کشمیر ایشو پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، اس موقف کو تو بڑی حمایت اور تائید حاصل ہے. اور پھر ان کی کارکردگی کو آپ اور اندازہ لگائیں کہ یہ شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں، یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے وزراء بیٹھ کے ایک اچھے منصب پہ بیٹھ کے بھی غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں، غلط بیانی کی انتہا کرتے ہیں اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں. میرے پاس وہ ثبوت ہے، میں وہ ثبوت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بیلٹ پیپرز ہیں جو نون لیگ کے کارکنوں کو تقسیم کیے گئے، اور جو سٹیمپ شدہ بیلٹ پیپرز ہیں یہ وہ بیلٹ پیپرز ہیں یہ نون لیگ کے امیدوار نے اپنے کارکنوں کو دیے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ بیلٹ پیپر آپ کی پشت پہ دیکھیں، پولنگ افسر کے سائن نہیں ہے، مہر لگی ہوئی ہے. اسے شفاف انتخابات کہتے ہیں. اسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام کی حمایت حاصل ہے. اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر کے آپ بکسے بھر کے اپنے امیدواروں کو جتانا چاہتے ہیں. میں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہے کہ کاؤنٹنگ جب ہو انشور کریں کہ جب بیلٹ پیپر کاؤنٹ کیے جائیں تو صرف سامنے والی جو فیس ہے اس کو نہ دیکھا جائے، اس کے بیک پیج کو دیکھا جائے اور انشور کیا جائے کہ اس پہ جو سٹیمپ لگی ہے اس پہ پولنگ افسر کے کوئی سگنیچرز بھی ہیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ جو یہ بیلٹ پیپرز ہیں اس میں پولنگ افسر کی مہر نہیں ہے. اور یہ سٹیمپ دیکھیں، یہ امیدوار PMLN کا ہے، شیر پہ مہر لگی ہوئی ہے. یہ پولنگ سٹیشنز کے باہر فراہم کیے جا رہے ہیں اپنے ووٹرز کو. تو اس کو آپ انشور کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب، یہ کس قسم کے انتخابات کروائے جا رہے ہیں؟ یہ کس قسم کا انتظام ہے؟ یہ کس قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر پولز ہو سکتے ہیں؟ ایسے پولز جس میں اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہوں ان کو ہم فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ایسے نتائج کو ہم تسلیم کریں گے جس میں اس قسم کے بیلٹ پیپر یوز کی گئے ہوں، جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ ہو کہ ایک سٹنگ MNA کو زخمی کر دیا جائے، تشدد کیا جائے پولنگ سٹیشنز میں بھی، کارکنوں کو مارا بھی جائے. اور آپ یہ دیکھیں بلا جواز آپ نے
LA-27 کا پولنگ آپ نے منسوخ کر دیا، بلا جواز آپ نے LA-28 کی تین یونین کونسلز کا آپ نے انتخابات کو ملتوی کر دیا. تو اس طرح ان کو شفاف انتخابات نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ متعلقہ ادارے، متعلقہ لوگ اس چیز کا نوٹس بھی لیں اور ہدایت کریں. اور بالخصوص جو مشتاق حسین شاہ صاحب کے وارثان ہیں، انہوں نے الیج کیا ہے کہ اس حلقے کے امیدوار جو PMLN کا امیدوار ہے ثاقب مجید، وہ اس قتل میں ملوث ہے، اس کی حما پہ یہ ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ متعلقہ ادارے جو ہیں اس کا کوگنیزنس لیں، اس کا نوٹس لیں، اور فی الفور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری ایک جو سچویشن ہے یہ پیش کی ہے. ہم نے شہر میں دیکھا کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ ایکشن کمیٹی نے بھی ایک بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا جو بائیکاٹ کا اعلان تھا وہ کتنا زیادہ افیکٹو تھا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ایک انسیڈنٹ یہاں ہوا، خوف اور ہراس کا عالم ہے. آیا ان کی جو بیک آؤٹ کی کال ہے اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، لیکن جس شہر میں 2 دن سے ٹریفک چل نہ رہی ہو، جس شہر میں دکانیں بند ہوں اور بازار بند ہو اور خوف کا عالم ہو، تو اس پہ پھر ووٹر اپنے گھر سے کیسے نکلے گا؟ اور پھر جس قسم کا یہ تشدد حکمران جماعت کر رہی ہے وفاق میں جو بیٹھی ہے، اس خوف سے بھی لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے یہ دیکھے، ہم تو آپ کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ان انسیڈنٹس کو آپ کو بیان کر رہے ہیں جہاں پہ دیکھیں نا اس بات کی انتہا کہ یار ریاست کا جو صدر ہو اس پہ اگر نون کے ورکر حملہ آور ہو جائیں تو پھر لا قانونیت کی تو انتہا ہو گئی نا. کہ جیسے میرپور ڈویژن کا دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ مظفر آباد ڈویژن میں بھی برکھلا بار کا یہی تسلسل ہے کیا؟ بالکل، یہ اس سے تھوڑا آگے مزید انہوں کا اضافہ کیا ہوا ہے، مزید اضافہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، جبر کی حکومت کو کوئی نہیں مانتا، عوام کبھی بھی جبر کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی رائے کا احترام کیا. آج ہم انہیں بھی یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو بنیادی اصول ہے وہ عوام کی رائے کو احترام دینا. عوام کی رائے کو احترام انہوں نے میرپور ڈویژن میں نہیں دیا. ہمارا موقع بڑا واضح ہے، اور اس میں بھی آج صبح ہمارے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی. یہ جو ان کی نیگوسیشن ٹیم آئی تھی ہمارے ساتھ، یہ طے کر چکی ہے ہمارے، اور طے کر کے بھاگی یہاں سے کہ انہوں نے بینچ مارک 80% رکھا کہ جہاں پہ 80% پلس ٹرن اوور ہے اس پہ ہم ری پولنگ کرتے ہیں. اس پہ ہم نے ایگری کیا اگر ہمارے کانسٹیچوئنسی میں، ہمارے ایریے میں اگر ہے تو ری پول چاہتے ہیں، اگر آپ کا ہے تو آپ بھی کروائیں. ہم سے ایگری کر کے 2 وفاقی وزراء شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کنکلوژن ہم سے یہ کہا کہ ہم پرائم منسٹر سے اپروول لے کے ہم ECP کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ ECP کو کیا جانا، وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ تو ان کا کنڈکٹ ہے، یہ تو ان کا کردار ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جبرن سے حکومت آزاد کشمیر میں نہیں چل سکے گی. یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے نقصانات کے حوالے سے بات کی خاص طور پر جو ہلاکت ہوئی ہے آج، جو آپ کا ایک کارکن شہید ہو گیا، اس سے پہلے میٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا وہ بھی ہوا، لیکن آج کیا ہوا ہے؟ کون سا کارکن آپ کا شہید ہوا ہے؟ تھوڑا اس کی ڈیٹیل دوبارہ اس کی ڈیٹیل دے گی. LA-31 ہے، مشتاق حسین شاہ صاحب ہیں. یہ LA-31 جو ہے کھاوڑا یونین کونسل کٹکیل ہے، لوور کوٹ پولنگ کا ایریا ہے جہاں پہ PMLN کے ورکرز نے ہمارے کارکن پہ حملہ کیا، اسے شہید کر دیا گیا. اور اس پہ جو ورثہ ہیں ہمارے شہید کارکن کے، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی حما پہ ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کیا گیا. دوسرا، یہ جو بات کرتے ہیں شفاف انتخابات کی اور کہتے ہیں عوامی حمایت ہم کو حاصل ہے، تو یہ میرے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہے. یہ ثبوت یہ ہے کہ یہ بیلٹ پیپر ہے LA-29 کا، سٹی مظفر آباد کا. یہ سٹی مظفر آباد کا ہے. یہ بیلٹ پیپر دیکھیں
اس بیلٹ پیپر پہ یہ ان کا جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام ہے سید افتخار گیلانی، شیر پہ مور لگی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیا آپ نے. اس بیلٹ پیپر کی آپ بیک سائڈ دیکھ لیں، یہ بیک سائڈ دیکھیں، یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. بیلٹ پیپر وہ ہوتا ہے جس کے پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہوں اس پہ. لیکن یہ کون فراہم کر رہا ہے یہ بیلٹ پیپر ان کو؟ یہ کہاں سے بیلٹ پیپر آئے ہیں؟ یہ کہاں سے بیلٹ پیپر آئے ہیں؟ اور یہ دیکھیں، یہ اور بیلٹ پیپر جس پہ نشان پھر شیر پہ لگا ہوا ہے. بیک سائڈ پہ آپ دیکھ لیں پولنگ آفیسر کی مور نہیں ہے. اسی طرح یہ بیلٹ پیپر بھی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوس دھاندلی سے بکسوں میں یہ بیلٹ پیپر ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ میں تنبیہ کرتا ہوں پریزائڈنگ آفیسرز کو بھی، پولنگ آفیسرز کو بھی تنبیہ کرتا ہوں، ایسے بیلٹ پیپرز کو کاؤنٹ میں نہیں لانا. یہ بیلٹ پیپر نہیں ہے، یہ ویلڈ ووٹ نہیں ہے. اس لیے اگر کسی نے ان بیلٹ پیپرز کو رزلٹ کاؤنٹ میں اس کو ایڈ کیا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. میں نے اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہا ہے، ہمارے امیدواروں کو بھی یہ کہا ہے کہ جو آپ کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کنوے کریں کہ کاؤنٹنگ کے بعد جب آپ بیٹھیں تو آپ انشور کریں کہ ہر بیلٹ پیپر کے پیچھے پولنگ افسر کا سائن ہے. تو اس طرح انتخابات جیتے جاتے ہیں. یہ بیلٹ وہ پیپر آپ کے پاس آئے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے پاس بھی کسی ذریعے سے آئے ہوں گے. اگر کوئی تحقیقات ہوگی تو آپ اپنا ذریعہ بیان کریں گے جو تحقیقاتی ہم جن ووٹرز کو انہوں نے فراہم کیے ان ووٹرز نے یہ ہمیں فراہم کیے. آپ وہ ایویڈنس دیں گے کہ بالکل یہ بالکل ایویڈنس دیں گے ہم کہ یہ صورتحال ہے. اور یہ جو بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی، غلط بیانی کی انتہا کرتے ہیں. ایسے ان الیکشنز کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کہا جا سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن سے ہماری بات ہوئی، میں اللہ صاحب اکٹھے تھے وہاں پہ. الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں نے 19,000 سیکورٹی یہاں پہ مظفر آباد میں لگائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں 19,000 سیکورٹی کرنے کے باوجود بھی کل بھی انہوں نے یہ دو ہلکا دشراٹ اور کھاوڑا کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے حساس پولنگ اسٹیشن ہے. ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہاں پہ 8 لوگ زخمی ہیں اور ایک کی جان چلی گئی ہے. تو الیکشن کمیشن کی کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں شاید تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہے گی؟ اور دوسرا سوال یہ لے لیں، تو یاسین صاحب نے جو ویک اور ڈویژن کا الیکشن اس کو کل انقرار دے دیا اور وہاں پہ 93% 98%